سورہ توبہ کی آیت نمبر 84۔ اس آیا مبارکہ میں خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ نماز پڑھنا عَلَىٰ أَحَدٍ کسی ایک پر منہم ان میں سے ماتا جو مر جائے ابداً کبھی بھی۔ اللہ فرما رہا ہے ان میں سے کسی کی میت پر کبھی بھی نماز نہ پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ وَلَا تَقُمْ، اور نہ کھڑے ہونا، عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر۔ وجہ کیا ہے؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ کا، وَرَسُولِهِ، وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، حالت فسق میں ہی وہ مر گئے۔ اب اس کا شان نزول سماعت کر لیجئے۔ اس آیا مبارکہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو اس آیا مبارکہ سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں بھی جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر دفن زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی جائز نہیں۔ اب یہ جو فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کیا تھے؟ فاسق تھے۔ اب فاسق کا معنی لیا جائے تو فاسق کا معنی آپ نے پڑھا بے حکم، نافرمان، گناہ گار، جبکہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، فاسق کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ فاسق سے مراد ہے بے عمل، گناہ گار۔ تو اب قرآن میں فرما رہا ہے وہ فاسق تھے، اب یہاں فاسق سے مراد گناہ گار نہیں ہے، بے عمل نہیں ہے، بلکہ فاسق سے مراد کافر ہے۔ سمجھا گیا؟ بعض اوقات فسق کا اعتبار کفر پر بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، تو کیا جو مومن ہوا کمن اس کی طرح کانا فاسقہ، جو فاسق سے مراد کافر۔ مومن کا تضاد کافر آتا ہے، ایمان کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ کفر ہوتا ہے۔ تو پہلے ہے فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا، تو کیا جو بندہ مومن ہے کمن اس کی طرح کانا فاسقہ، جو فاسق ہے، فاسق سے مراد کافر ہے۔ تو یہاں بھی فاسق ان سے مراد کیا ہے؟ کافر ہیں، وہ فاسق کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اسی پر صحابہ کا، تابعین کا بھی اجماع ہے، اور اس پر علماء صالحین کا عمل، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں کے جنازے کی نماز کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، کافروں کی، بے ایمانوں کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بات کو سمجھا گئی؟ اگر کوئی کافر مر جائے، بے ایمان مرتد مر جائے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا ولی جو ہے نا اس پر پانی بہا دے، نہ اس کو سنت کے مطابق غسل دے، نہ اس کو سنت کے مطابق کفن دے، نہ اس سنت کے مطابق اس کی قبر نکالی جائے، بلکہ 2-4 لوٹے بالٹیاں پانی کے اس کے اوپر بہا کر ایک کسی بھی کپڑے میں اس کو لپیٹ کر زمین کے اندر گڑھا کھود کر اس بے ایمان کو اس میں ڈال دیا جائے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی
ابن سلول رئیس المنافقین، یہ منافقین کا سردار تھا، بات بڑی سننے والی ہے۔ جب وہ مر گیا نا تو اسی عبداللہ کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ منافق ہے، پکا ننگا چٹا منافق ہے، اور بیٹا پکا سچا مومن عاشق رسول صحابی رسول ہے۔ یہ نرنگی قدرت کے کرشمے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات بنجر زمین سے بھی اللہ قسم کا پھل عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں، جب اس کا باپ مر گیا، وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، عبداللہ کا جو بیٹا تھا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کر خواہش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ عبداللہ مر گیا ہے، تو حضور اس کے کفن کے لیے اپنا قمیص مبارک بھی عطا فرما دیں اور اس کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قمیص مبارک بھی عطا فرما دیا اور اس کی نماز جنازہ کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ جب پڑھانے لگے نا تو تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ کو یاد ہے فلاں مقام پہ بھی اس نے یہ خباثت کی تھی، فلاں جگہ پہ بھی اس نے یہ کیا تھا۔ حضور خاموش رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس میں حکمت یہ تھی، اب یہ بھی لکھا ہے تفسیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، حکمت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے حضور کا یہ عمل مبارک دیکھ کر، حضور تو جانتے ہیں 1000 منافق پکا سچا مسلمان بن گیا۔ 2 وجہ، ایک یہ کہ حضور کتنے رحمت للعالمین ہیں، اس کی ساری خباثتوں کا پتہ ہونے کے باوجود بھی سرکار نے اس پر نماز جنازہ پڑھ دی۔ نماز تو جنازہ تو پڑھا دی، پیچھے آپ نے پڑھا نا استغفر اللہ مولا، 10 تک بخشش مانگو یا 70 مرتبہ بھی مانگو تو اللہ ان کو ہرگز بخشے گا نہیں، سرکار نے مانگ تو دی۔ دوسری وجہ یہ کہ جب دوسرے 1000 منافقین جو اس کے ساتھ تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں بڑا ان کے خلاف اکساتا تھا، ان کے خلاف بڑی باتیں کرتا تھا، اور اس کا بھی عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ حضور کا قمیص مجھے فائدہ دے گا، حضور نماز جنازہ پڑھائیں گے تو مجھے فائدہ ملے گا۔ یہ دیکھ کر کہ یہ جھوٹا ہے، اگر یہ سچا ہوتا تو کبھی بھی جتنی دشمنی حضور کے ساتھ رکھتا ہے، نہ یہ قمیص منگواتا، نہ یہ حضور سے نماز جنازہ پڑھانے کی خواہش کرتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور سچے ہیں، منافق جھوٹے ہیں۔ اس کی یہ وجہ دیکھ کر 1000 منافق جو تھے وہ پکے سچے مسلمان بن گئے دیکھ کر۔ اس وقت خالق کائنات نے اس آیا کا نزول فرمایا کہ محبوب آئندہ کسی منافق کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، اور حضور نے اس کے بعد کسی منافق کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھی نہ پڑھائی۔ یہ آیا مبارکہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ آپ نے عرض کیا تھا حضور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ، تو اللہ نے آپ کی رائے کے مطابق قرآن کے اس آیا کا نزول فرما دیا اور فرمایا وَلَا تُصَلِّ، نماز نہ پڑھنا علی احد، کسی ایک پر منہم، ان میں سے منافقین میں سے، ماتا جو مر جائے، ابداً، کبھی بھی محبوب ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ آج بھی مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ بے ایمانوں کی، منافقوں کے، گستاخوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ولا تقم، اور نہ کھڑے ہونا علی قبر ہی، اس کی قبر پر۔ کیوں؟ انہم کفروا، بے شک وہ منکر ہوئے، باللہ، اللہ کے، ورسول ہی، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم فاسقون، حالت فسق میں وہ کیا ہو گئے؟ مر گئے۔
ولا تعجبک اموالہم و اولادہم، نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد۔ انما جزی نیست یرید اللہ چاہتا ہے ان یعذبہم کہ انہیں وبال کرے، عذاب دے، بہا اس کا، کس کا؟ مال اور اولاد کا۔ قرآن فرماتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر وہ درست جگہ پہ نہیں خرچ ہو رہا، اولاد کی اچھی تربیت نہیں بندہ کر سکا، تو یہ دونوں چیزیں کیا اس کے لیے فتنہ ہے۔ پھر دنیا میں وَتَزْهَقَ اور نکل جائے أَنفُسُهُمْ ان کا دم، وَهُمْ کافرون اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ بڑا چلو سبق سمجھ آ گیا؟